اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا ہے۔ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ بندے کو پریشان ضرور کرتی ہے۔ تو اگر آپ بھی یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو چند دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر پریشانی کا حل رکھ دیا، ہر تکلیف کا علاج رکھ دیا، اور قرآن پاک نے جگہ جگہ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے کچھ مقامات پر فضیلت بخشی، کچھ راتوں پر فضیلت بخشی، اور اسی طرح قرآن پاک میں کچھ آیات پر فضیلت بخشی، اور کچھ صورتوں پر فضیلت بخشی۔ جس طرح سورۃ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کی فضیلت بخشی، سورۃ فاتحہ کو سورہ شفا کے نام سے فضیلت بخشی، سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل قرار دے دیا گیا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سورہ یاسین کا ایک آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ یقین جانیں کہ جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جائیں گے، مریض پر دم کرتے جائیں گے، انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا مریض ضرور صحت یاب اور تندرست ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو سورہ یاسین کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ جس طرح اگر صبح کے وقت آپ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتے ہیں، تو سارا دن آپ جس کام کے لیے بھی گھر سے نکلیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی گھر سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، یعنی کہ سارا دن کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، جان اٹکی ہوئی ہے، جان نکلنے کا نام نہیں لے رہی، لیکن مریض بہت زیادہ تکلیف میں ہے، تو کچھ لوگ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ رب العزت اس کی موت میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورہ یاسین کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جسے ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا اور آپ سے یہی کہا کہ آپ اس مریض کی خدمت کریں، اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی مہلک بیماری کے لیے ہی آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پانی کی ایک بوتل لینی ہے۔ جب آپ پانی کی ایک بوتل لے لیں تو آپ نے مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اب جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کریں تو آپ نے اتنی اونچی آواز میں پڑھنا ہے کہ اس تلاوت کو مریض بآسانی سن سکے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو پانی کی بوتل آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی اس پانی کی بوتل پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور مریض پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر جب بھی مریض کو پیاس لگے تو پینے کے لیے آپ نے اسی بوتل میں سے مریض کو پانی پلانا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں کرنا، بلکہ مسلسل 41 دن تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹی بیماری ہے تو پھر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ دوستو، جب بوتل میں سے پانی کم ہو جائے، یعنی کہ تھوڑا سا پانی رہ جائے، تو اس میں آپ اور پانی ملا سکتے ہیں، اور روزانہ اسی بوتل کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، مریض کے پاس بیٹھ جانا ہے، اور جو طریقہ کار آپ کو بتلایا، اول آخر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی کی بوتل پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے، اور مریض پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو ان 41 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ مریض کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مریض صحت مند ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنا پڑے گی، تھوڑی سی کوشش تو کرنا پڑے گی۔ آپ کوشش کریں، کامیابی اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ آپ جب بھی مریض کو دوائی کھلانے لگیں تو آپ نے دوائی کھلانے سے پہلے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس دوائی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ دوائی مریض کو کھلانی ہے۔ اس سے دوائی میں اور زیادہ طاقت بڑھ جائے گی، اور دوائی مریض پر بہت جلد اثر کرنا شروع کر دے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جسے سورۃ شفا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھتے جائیں گے، انشاءاللہ معجزہ ہوتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو مریض کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مریض بالکل صحت مند اور تندرست ہو جائے گا، اور بیماری بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل یا وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا ان کے گھر میں سے کوئی بندہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔